الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة یہ مفتی صاحب جلد مفتی محمد صاحب أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آج یہ لاکھوں کا مجمع اس شخصیت کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہوا ہے جو یہاں موجود اور ملک بھر میں موجود ہر طالب علم، ہر عالم، ہر مدرس، ہر واعظ اور ہر تحریک کے کارکن کی دل کی دھڑکن تھا، جو ہر تحریک کی جان تھا، جس نے وہ انتھک محنت کی کہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ پہاڑیوں کے کٹھن سفر کو دیکھا نہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو دیکھا. اس نے ہر ایک کے پاس پہنچ کر اس کے سر پر دستے شفقت رکھا، ہر تحریک کی رہنمائی کی، ہر تحریک کی قیادت کی. 22-25 ہزار مدارس میں سے ہر مدرسہ جسے اپنا سرپرست سمجھتا تھا، جسے اپنا مشفق سمجھتا تھا، ہر کارکن جسے اپنا مربی سمجھتا تھا، آج ہم اسے رخصت کر رہے ہیں. ایسی جامع صفات شخصیت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میرا 40 سال سے زیادہ کا ساتھ رہا. طالب علمی کے دور سے لے کر میرا بچپن تھا اور وہ اپنی 20-25 سال 26 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے تشریف لائے تھے. انہوں نے ہماری تربیت میں ہمارے اساتذہ جیسا کردار ادا کیا تھا. آج وہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں تو صرف مولانا جنید صاحب غمگین نہیں ہے بلکہ اس مجمع کا ہر شخص غمگین ہے. پاکستان کے مدرسے کا ہر طالب علم غمگین ہے، ہر مدرس غمگین ہے، ہر تحریک کا ہر کارکن غمگین ہے. لیکن جانے والے اسی طرح جایا کرتے ہیں. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ جو مشن دے کر گئے ہیں، جو اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کر کے گئے ہیں، ہم آج ہاتھ اٹھا کر یہ عزم کریں کہ ہم اس مشن کو زندہ رکھیں گے، ہم متفق اور متحد رہیں گے، ہم ہر اٹھنے والے فتنے کے خلاف ہر اول دستے میں شامل ہوں گے اور ہم کسی تھکاوٹ کو، کسی دنیاوی مفاد کو اپنے اس مشن کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے اور جیسے ان کے صدقات جاریہ اور خدمات جلیلہ کی ایک طویل فہرست ہے. آپ اگر نجی مجلس کی گفتگو سنیں، سازشی لوگوں کی سازشوں کو سمجھنے کا شعور اگر دیکھیں، آپ اسٹیج میں بے باکی سے پورے اہل حق کی ترجمانی کو دیکھیں، تحریک کی قیادت کو دیکھیں، تدریس کو دیکھیں، باز اور بیان کو دیکھیں، کون سا میدان تھا جو ان کی جولان کا نہیں تھا. ہم یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی زندگی دی تھی وہ پوری کر کے چلے گئے. اب ہمارا کام ہے ان کے مشن کو زندہ رکھنا اور ان کی بتائی ہوئی گائیڈ پر چل کر اپنی ساری تحریکات کو اسی طرح قوت کے ساتھ آگے بڑھانا اور اپنے مشن کے لیے انتھک محنت کرنا. اپنی جان کی قربانی دینا پڑے تو جان کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا پڑے تو وہ دینے کے لیے تیار رہنا، وقت کی قربانی دینا پڑے تو وہ دینے کے لیے تیار رہنا. ان کی آخرت کی منزلیں، ان کے صدقات جاریہ، ان کی خدمات جلیلہ یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ آسان ہوگی. مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اس اخلاص کے راستے پر، اس اخلاق حسنہ کے راستے پر، اس مشن کے راستے پر کتنا چلتے ہیں. اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو اور ہمیں توفیقات سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سر کے لیے